ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السواک۔ سواک سے مراد دانتوں کی صفائی ہے، اسی لیے جو لکڑی کا ٹکڑا استعمال کیا جاتا ہے اسے مسواک کہتے ہیں۔ علماء کے مطابق مسواک اندازاً چھوٹی انگلی کے برابر موٹی اور ایک بالشت کے برابر لمبی ہونی چاہیے، مناسب مقدار ہے۔ کم موٹی ہو جائے خیر ہے، ذرا زیادہ ہو جائے خیر ہے، لیکن مناسب مقدار یہ ہے کہ چھنگلی کے مطابق موٹی ہو اور ایک بالشت لمبی ہو۔ اور بعض درخت معروف ہیں اس میں، چونکہ مسواک میں رس ہوتا ہے، درخت کا اثر ہوتا ہے، تو ایسی درخت کی شاخ جو صحت کے لیے مفید ہو اور دانتوں کی صفائی بھی کرتی ہو۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ مسواک اس طرح دانتوں کی لمبائی میں نہیں کرنی چاہیے، اس طرح دانتوں کی چوڑائی اور منہ کی لمبائی میں کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح کرنے سے مسوڑے زخمی ہوتے ہیں، یہ مسوڑوں کو حرج پہنچتا ہے۔ تو یہ اس کے قاعدے ہیں جو علماء کے نزدیک معتبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور اکثر اوقات حضور مسواک کرنا پسند فرماتے تھے، بلکہ دنیا سے پردہ فرماتے وقت بھی حضور نے حضرت عبدالرحمن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مسواک دیکھی تو اشارہ فرمایا، پسند فرمائی، انہوں نے پیش کر دی۔ تو آپ نے دیکھا تو وہ چونکہ پہلے جما کر اسے آگے سے برش بنایا جاتا ہے پھر استعمال ہوتی ہے، تو حضور پر نکاحت غالب تھی تو آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دی، انہوں نے چبا کر نرم کر کے پیش کی۔ تو حضور نے دنیا میں وقت رخصت جو آخری کام کیا وہ بھی مسواک تھی، یعنی آپ اس قدر پسند فرماتے تھے۔ جہاں تک حضور کے ارشادات کا تعلق ہے تو اس میں بہت سی تعویلات کی جاتی ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ یہ ساری باتیں ثانوی درجہ رکھتی ہیں۔ اول اہمیت حضور کے طریقہ کار یا آپ کی سنت یا آپ کے حکم کی ہے، اس کا کوئی فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس کی تفصیل جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا مومن کا ایمان ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتم بتاخیر العشاء وبالسواک عند كل صلاۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر مشکل ہو جائے گا اس پر عمل
اور میں امت کو مشکلات میں مبتلا کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں دو باتوں کا حکم کرتا، ایک عشاء میں تاخیر کا۔ تو حضور پسند فرماتے تھے کہ عشاء کی نماز دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو کر ادا کی جائے، اور نماز ادا کر کے بندہ سو جائے، پھر اسے کوئی کام نہ کرنا پڑے، اور مؤخر کر کے بلکہ حضور پسند فرماتے تھے کہ ثلث رات بھی گزر جائے تو عشاء پڑھ لے۔ لیکن اس کا حکم میں اس لیے نہیں دے رہا کہ لوگوں پر بوجھ پڑ جائے گا، تو لہذا جب وقت داخل ہوتا ہے پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہماری آج کل تو یہ عادت ہو گئی ہے لوگوں کی کہ عموماً دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے جاگتے ہیں۔ شہروں میں آپ دیکھیں تو 12-1 بجے 2 بجے جا کر بازار بند ہوتے ہیں، پھر جا کر لوگ سوتے ہیں، صبح پھر 12-1 بجے بازار کھلتے ہیں۔ یعنی ایک عجیب سا زندگی کا رویہ بدل گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب کام سے فارغ ہوں عشاء ادا کریں اور سو جائیں، اور اگر دوپہر تک سونا مقصود ہے تو کم از کم نماز کے لیے اٹھ جائیں، اپنے وقت پر فجر ادا کریں، پھر آرام کر لیں۔ یہ درست نہیں ہے کہ مردار کی طرح پڑا رہے، اٹھ کر وقت پر نماز ادا نہ کرے اور دعوے اسلام بھی ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں یہ نہ سمجھتا کہ امت پر مشکل ہو جائے گی تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء میں تاخیر کیا کرو۔ مقصد عالی یہ ہے کہ عشاء کے بعد پھر کوئی دنیا کے بکھیڑے نہ ہوں، اللہ کی بارگاہ سے دن بھر کے کام کی آخری حاضری ہے کہ یا اللہ آج میرا دن گزر گیا، تیری یاد میں بسر ہوا، تیرے نبی کی اطاعت میں بسر ہوا، اب میں آرام کرنے جا رہا ہوں، تیرے کرم سے، تیری مہربانی سے مجھے سوتے میں بھی شیطان کے حملوں سے اور برائی سے محفوظ رکھ، اور توفیق دے کہ آنکھ کھلے تو پھر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو یہ تسلسل اچھا ہے، اور یہ مزیدار بات نہیں ہے کہ عشاء ادا کر کے آپ پھر دنیا کے کام میں لگ جائیں۔ تو پسندیدہ بات حضور کے نزدیک یہ ہے کہ اپنا دنیا کا کام ختم کر لیں، چونکہ عشاء تو وقت سحر تک رہتی ہے۔ اور دوسری بات حضور نے فرمایا کہ میں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا ہوں۔ جو وضو کرتا ہے وہ تو کرتا ہی ہے، مسواک اگر لکڑی سے نہیں کرتا تو کم از کم انگلی مار لیتا ہے دانتوں پر، کوئی نہ کوئی طریقہ ہو جاتا ہے، حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ اگر لکڑی پاس نہ ہو، مسواک پاس نہ ہو تو کم از کم محض کلی نہ کرے بلکہ دانتوں پر انگلی مار کر تو وہ حکم کی تعمیل ضرور کرے، دانتوں کو صاف کرے۔ تو وضو میں تو لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ کی پسند یہ تھی کہ وضو ہو بھی، پہلے وضو ہے اب نماز کا وقت ہوگا، اسے وضو سے نماز پڑھنے تو میں حکم دیتا کہ وضو تو ہے لیکن مسواک کر کے پڑھو۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اسی پر عمل ہے، اور فقہ مالکی کے اتباع والے آج بھی وضو ہو تو بھی مسواک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ وعن شریح بن حانی قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ بأي شيء كان يبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ قالت بالسواک۔ حضرت شریح بن حانی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلا کام گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب گھر تشریف لاتے تو 2 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ تو اس کے لیے وضو کرتے اور پھر مسواک پوری احتیاط سے اس کے لیے وضو کے ساتھ مسواک فرماتے
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ آپ مسواک طلب فرماتے اور مسواک کرتے تھے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ ایک بات یہ مسنون ہے کہ جب بندہ باہر سے گھر میں داخل ہو تو سلام بھیجے گھر والوں پر بھی اور اپنے آپ پر بھی۔ عربی میں نہیں آتا تو جو زبان ہے اس کی اس زبان میں کہہ لے کہ اللہ میرے گھر پر میرے گھر والوں پر بھی سلامتی بھیج اور مجھ پر بھی سلامتی بھیج۔ عربی آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو اللہ سے دعا کرنی ہے، وہ زبانوں کا محتاج تو نہیں ہے۔ عربی میں سعادت یہ ہے کہ اللہ کریم نے اسے اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اہل جنت کی زبان بھی یہی خوبصورت زبان ہوگی۔ تو عربی میں مسنون سلام ملتا ہے، نہ یاد ہو تو گھر داخل ہو تو اللہ سے اپنی ذات کے لیے اپنے پر بھی سلام بھیجے اور اہل خانہ پر بھی اور گھر پر بھی کہ اللہ میرے گھر پر بھی سلامتی بھیج، گھر والوں پر بھی اور مجھ پر بھی اپنی سلامتی نازل فرما۔ یہ حضور کی بھی عادت مبارکہ تھی اور مسنون طریقہ یہی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر من الفطرہ قص الشارب و ایفاء اللحیہ والسواک و استشناق الماء و قص الاظفار و غسل البراجم و تنف الابط و حلق الآنت و انتقاص الماء یعنی الاستنجا وقال الراوی ونسیت العاشرۃ الا ان تکون المضمضۃ رواہ مسلم فی روایت الختان بدل ایفاء اللحیہ لم اجد هذه الرواية في شيئين ولا في كتاب الحميدي ولكن ذكر صاحب الجامع قضاء الخطابي في المعالم سنن عن ابي داود برواية عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یعنی انسانی مزاج ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہر نبی نے عمل کیا ہے، ہر امت میں مسنون تھیں۔ تو گویا انسانی فطرت اور مزاج بن گیا ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء نے جس پر عمل فرمایا اور اپنی امتوں کو عمل کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ چیزیں 10 چیزیں جو ہیں یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں ہے، ہر نبی کی سنت، ہر امت کا اس پہ عمل رہا۔ تو اتنی خلق خدا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے تمام امتوں جن طریقوں کو اپنایا تو وہ گویا مزاج انسانی بن گیا، انسانیت کا مزاج بن گیا، فطرت بن گئی انسانوں کی۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ قص الشارب، لبوں کا کم کرنا، مونچھوں کا کٹانا۔ اس پہ بھی علماء کرام نے بڑی بحث کی ہے، کیونکہ 2 طریقے ہیں۔ ایک تو بعض لوگ بڑے گل مچھے رکھ لیتے ہیں اور بعض اس طرح سے صاف کر دیتے ہیں۔ علماء دونوں کے حق میں نہیں، گل مچھوں کے حق میں تو بالکل نہیں ہے نا۔ تو اس طرح سے صاف کرنے کو بھی غنیت الطالبین میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکروہ لکھا ہے کہ یہ تشبہ بالنساء ہے، عورتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اعتدال ہونا چاہیے۔ تو ایک معیار جو علماء نے جسے پسند کیا، وہ کہتے ہیں جس طرح آدمی کے ابرو کے جتنے بال ہوتے ہیں کم از کم اتنے بال لب پر بھی ہونے چاہیے کہ وہ مردوں کے لب کی طرح رہے، یعنی
حضور نے صاف کرنے کا حکم نہیں دیا، کم کر قص و شارب، انہیں کم کرے، یہ حکم نہیں دیا کہ انہیں جڑ سے مٹا دے۔ لیکن جو بالکل اس طرح سے صاف کر دیتے ہیں اس پر علماء نے نکیر نہیں کی، گرفت نہیں کی کہ حکم کی ایک طرح سے یہ بھی تعمیل تو کرتے ہیں، لیکن مقصود وہ نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ کم کی جائیں، یہ نہیں کہ بالکل سرے سے مٹا دی جائیں۔ تو اعتدال ہے اس میں، کم کر دی جائیں، یہ نہیں کہ بال منہ میں پڑ رہے ہیں یا پانی پینا ہے تو اس میں ڈوب رہے ہیں، اس طرح نہ ہو، لب کے یہ کنارے صاف اور نظر آنے چاہیے۔ تو اعفاء اللحیہ اور داڑھی کا بڑھانا یہ بھی مسنون ہے، اور یہ داڑھی کا بڑھانا بھی جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا تمام انبیاء کی سنت ہے، مونچھیں کاٹنا بھی اور داڑھی بڑھانا بھی۔ تو داڑھی بڑھانے کی حدود و قیود کیا ہیں؟ کوئی بے تحاشا بکھری ہوئی داڑھی بڑھانا پسندیدہ نہیں ہے، اسے صاف ستھرا رکھنا، دھونا، تیل صابن لگانا، کنگھی کرنا، اور اس کی حدود و قیود اور بالوں کو بکھرنے نہ دینا، سنوار کر خوبصورت رکھنا مسنون ہے۔ پھر کم از کم ایک مشت ہونی چاہیے، اگر کوئی بڑھاتا ہے تو اس میں برائی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن کم کرتا ہے تو ایک مشت ہونی۔ اب اس مشت میں بھی بڑے مختلف، کوئی کہتا ہے یہ اس سے تھوڑی سے نیچے مشت ہونی چاہیے، ایک طبقہ کہتا ہے اس لب سے مشت ہونی چاہیے۔ اگر لب سے بھی مشت ہو تو کم از کم 1.5-2 انچ تو داڑھی ہو جاتی ہے، پھر اس لحاظ سے آئیں تو وہ مسنون قرار پاتی ہے۔ لیکن اس سے بھی کم کر دی جائے تو داڑھی کا مونڈنا صاف کرنا حرام ہے۔ تو جو مونڈنا چھوڑ دیتا ہے وہ فعل حرام سے تو بچ جاتا ہے، اگر سنت پوری نہیں بھی کر پاتا تو فعل حرام سے تو بچ جاتا ہے، برائی سے تو بچ جاتا ہے، اور اگر وہ رکھ لے اور زیادہ لمبی نہ بھی کرے تو یہاں سے بھی مشت لے تو کم از کم 1.5-2 انچ تو بن جاتی ہے۔ تو اس کا رکھنا ایک ایسی سنت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے ہی، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے، جیسا پہلے حدیث شریف میں گزر چکا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بنی اسرائیل کا اتباع کرے گی، یہود و نصارہ کے پیچھے چلے گی، اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کسی نے اعلانیہ والدہ سے برائی کی ہوگی تو یہ بھی کریں گے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو فیشن وہ صاف کرتے تھے ہم صاف کرتے رہے، اب انہوں نے داڑیاں چھوٹی چھوٹی رکھنی اور انہوں نے فیشن یہاں تک موڑ دی، یہاں رکھ لی، اس میں یہ کونا بنا دیا، وہ بنا دیا، سر کا کوئی ایسا موڑ دیا، کوئی رکھ لیا، حالانکہ اسے بھی حضور نے حرام فرمایا ہے کہ بال رکھنے ہیں تو سارے رکھو، کاٹنے ہیں تو سارے کاٹ دو۔ لیکن ہم حضور کا اتباع چھوڑ کر بنی اسرائیل کا اتباع اختیار کی ہوئے، ظاہری جو ہمارے حلیے آج کی ہماری اولادیں، ہمارے بیٹے پوتے ہمارے سامنے وہی حلیہ بنائے پھرتے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب سنت داڑھی رکھی جاتی تھی تو کوئی رشتہ لینے جاتا تو اگلے یا بچی کی ماں اعتراض کرتی تھی کہ ہم داڑھی والے کو رشتہ نہیں دیتے۔ اب جو وہ اسرائیلی سٹائل کی داڑیاں ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، انہیں خوش ہو کے دیتے ہیں کہ یہ تو جدید زمانے کا بچہ ہے اور دنیا کو جانتا ہے۔ اس پہ مائیں بھی اعتراض نہیں کرتی، رشتہ دینے والے بھی اعتراض نہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ والسواک، تیسری چیز مسواک ہے، یہ بھی تمام انبیاء کی سنت ہے اور اکثر کرتے رہنا چاہیے۔ دانتوں کی صفائی بھی ضروری ہے، اور منہ میں
سانس کی آمد و شد سے، اور پھر بڑی رطوبت ہوتی ہے منہ میں، مختلف چیزیں کھانے سے مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں، کبھی میٹھا کھایا، کبھی کڑوا کھایا، کبھی کھٹی چیز کھائی، کبھی تلخ کھائی، تو مختلف مواد منہ میں جمع ہو کر مختلف بو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں مومن کے منہ سے ناگوار بو بھی نہیں آنی چاہیے۔ تو مسواک ایک تو وہ جو لکڑ جس سے کیا جاتا ہے، یا آپ ٹوتھ پیسٹ سے کرتے ہیں تو اچھی قسم کا ہو اور اس میں منہ کی صفائی کا اہتمام ہو تو اچھی بات ہے، اس سے کر لیں، لیکن مقصد دانتوں کو صاف ہونا اور منہ کے لعاب وغیرہ کا خارج ہو جانا اور منہ سے ناگوار قسم کی بدبو نہ آئے، یہ بہت مناسب طریقہ ہے۔ استشناق الماء، اور ناک میں پانی چڑھانا، عموماً یہ کرتے ہیں ہم کہ اس طرح ناک یہاں تک پانی لگا دیے، یہ مقصد نہیں ہے۔ ناک کو آپ سانس دے کر اچھی طرح صاف کریں، اس میں پانی جہاں تک انگل جاتی ہے پانی اس طرح مار کے اسے صاف کیا جائے۔ مقصد صفائی ہے، چونکہ ناک میں بھی مختلف مواد جمع ہوتے رہتے ہیں، دماغ سے جو فاسد مادے خارج ہوتے ہیں تو ان کا تعلق براہ راست ناک سے ہے، وہ ناک میں آ جاتے ہیں، تو اس میں مختلف مادے جمع ہوتے رہتے ہیں، تو وہ صاف ہونے چاہیے۔ جب بھی آپ وضو کرتے ہیں دن میں 5 دفعہ صاف ہو جائیں تو ماشاءاللہ صاف ہی رہیں گے، الحمدللہ۔ وقص الاظفار، اور ناخن ترشوانا، یہ بھی تمام انبیاء کی سنت ہے کہ ناخن تراشے جائیں اور ان کے فیشن نہ بنائے جائیں، بلکہ اب تو اسرائیلیوں نے ناخن بڑھانا شروع کر دیے، تو ہماری ماؤں بہنوں نے بھی پنجے والے جانوروں کی طرح ناخن رکھے ہوئے ہیں، بڑھائے ہوئے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ناخن ترشوائے جائے، مرد ہو یا عورت ہو، مناسب حد تک انہیں صحیح طریقے سے ان کے نیچے میل کچیل جمع نہ ہونی پائے تو انہیں ترشوائے بھی جائیں۔ وضو میں بھی خاص طور پر انگلیوں کو مل کر دھویا جائے تاکہ ناخن صاف رہیں۔ وغسل البراجم، اور بغلوں کے بال دور کرنا۔ اب یہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں کی ایک روایت ہے کہ منہ صاف کر لیتے ہیں، مونچھ داڑھی مونڈ دیتے ہیں اور ساری عمر بغلوں سے بال صاف نہیں کرتے۔ تو ایک طبقہ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتا ہے، ہمیں حال اس کا بھی یہی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ بغلوں میں بال جو ہیں، ان میں بھی بغلوں میں پسینہ آتا ہے، اس سے فاسد مواد جمع ہو جاتے ہیں، بدبو بھی پیدا کرتے ہیں، تو ان کو صاف کرنا، بال نکالنا، اتارنا کو کھیڑ دیتا ہے یا اس طرح سے صاف کر دیتا ہے۔ بہرحال بغلیں بھی صاف ہونی چاہیے، انہیں بھی صاف رکھنا چاہیے، ورنہ بیماریاں بھی پیدا کرتی ہیں اور ناگوار بو بھی پیدا کرتی ہیں۔ اور یہ فعل بھی تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام امتوں میں یہ بھی تعلیم دیا گیا۔ وطنف الابط، حلق الآنت، اور بغلوں کے بال صاف کرنا اور زیر ناف کے بال صاف رکھنا، یہ بھی تمام انبیاء کی سنت ہے کہ ایک مخصوص ہفتہ 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد زیر ناف کی بھی صفائی کی جائے، کیونکہ یہاں بھی بہت زیادہ ٹانگوں کے جوڑ میں پسینہ آتا ہے، مواد جمع ہوتے رہتے ہیں، یہاں بال ہوں، بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں، ناگوار بو بھی پیدا کرتے ہیں۔ اور سنت ہے تمام انبیاء کی، تمام امتوں کو طریقہ ہے کہ زیر ناف کے بال صاف کیے جائیں۔
وانتقاص الماء یعنی الاستنجا، اور استنجا وغیرہ کرتے وقت پانی کا احتیاط سے استعمال کرنا، ضائع نہ کیا جائے، صفائی صحیح کی جائے لیکن ضائع نہ کیا جائے پانی۔ تو حکم یہ ہے کہ آپ دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہیں تو اپنی ضرورت کا پانی استعمال کریں، ضائع نہ کریں۔ اور زیادہ ہے تو اللہ کا مال ہے، مخلوق کے لیے ہے، زیادہ چلتا رہے، اسے آپ اپنا ضرورت کا لے سکتے ہیں، اسے بھی ضائع کریں گے تو جواب دہی ہوگی۔ وقال الراوی نسیت العاشر، اور راوی کہتے ہیں کہ 10ویں بات مجھے بھول گئی، یاد نہیں رہی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کلی کرنے کے بارے فرمایا وَأَن تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور ایک دوسری روایت میں الختان و بدل ایفاء اللحیہ، اور دوسری روایت میں داڑھی بڑھانے کے بدلے ختنہ کرنا ارشاد کیا گیا ہے کہ بچے کا ختنہ کرانا بھی مسنون ہے۔ آج کل ایک بہت اچھا رواج ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر ختنہ کر دیتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ سال بعد کوئی کرا لیتا ہے، 2 سال 5 سال، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم اگر بہت دیر بھی کر دے تو بلوغت سے پہلے کرے، کیونکہ بالغ ہو جانے پر ستر واجب ہو جاتا ہے اور ختنہ کرنا سنت ہے، تو سنت کے لیے واجب ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی دیر نہ کر دے، یا کوئی غیر مسلم بالغ ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کا ختنہ ضروری نہیں ہے، چونکہ ختنہ سنت ہے اور 70 واجب ہے، تو ایک سنت کے لیے واجب کو ضائع نہ کیا جائے۔ تو ختنہ آج کل تو خیر اچھا رواج ہے، پیدائش پر ہی بچے کا ساتھ ہی ختنہ، اس سے اسے زخم بھی کم ہوتا ہے کہ اس وقت گوشت میں خون کم دوڑ رہا ہوتا ہے، تو 1-2 دن میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ روایت صحیحین میں بھی ہے، کتاب یہ کہتے ہیں حضرت کہ میں نے تو اسے صحیحین میں اور کتاب حمیدی میں نہیں پایا، لیکن صاحب جامع نے ذکر کیا، اور خطابی نے معالم السنن میں، ابو داؤد نے حضرت عمار بن یاسر کی روایت سے اس روایت کا ذکر فرمایا ہے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام لتہجد من اللیل یشوس فاہ بالسواک۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک ضرور کرتے تھے، کیونکہ انبیاء کی نیند ناقص وضو نہیں ہوتی۔ عشاء کے بعد اگر حضور سو بھی جاتے تو آپ کا وضو قائم رہتا تھا، الا یہ کہ آپ رفع حاجت کے لیے جائیں، تو نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ تو بعض اوقات حضور اٹھ کر اسی وضو سے تہجد پڑھ لیتے تھے، لیکن مسواک ہر حال کرتے، وضو کرتے تھے پھر تو ضرور کرتے تھے، لیکن اگر وضو نہ فرماتے تو بھی مسواک ضرور کرتے تھے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ دوسری فصل شروع ہوتی ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، رواہ الشافعی و احمد و دارمی و نسائی و رواہ البخاری فی صحیح بلا اسناد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی رضامندی کا باعث ہے، یعنی مسواک سے صحت کی بہتری، منہ سے ناگوار مادوں کا اخراج اور خوشبو کا ہونا، بدبو کا زائل ہو جانا، یہ چیزیں تو مزید منافع ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کا بھی سبب ہے، اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ مسواک کرنے سے
اللہ کریم راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جو ذاتی فائدہ صحت کو بھی ہوتا ہے اور منہ سے ناگوار بو بھی نہیں آتی، وہ اس سے مزید ہے۔ اس کو شافعی رحمۃ اللہ نے بھی روایت کیا ہے، اور احمد نے دارمی میں اور نسائی نے روایت کیا ہے اس کو، اور بخاری نے اپنی صحیح میں بغیر سند کے اس کو روایت فرمایا ہے۔ ونبی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحیاء ویری الختان والتعطر والسواک والنقاح، رواه الترمذی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں، تمام رسولوں کی یہ سنت ہیں۔ حیا کرنا، ایک حد کے اندر رہنا، گھر میں ہوں، مجلس میں ہوں، ملازمت میں ہوں، دکان پر ہوں، بات کرتے وقت، کام کرتے وقت حیا کی حدود کو پار نہ کرنا، ایسا جملہ نہ کہنا جس سے بے حیائی ٹپکتی ہو، ایسا کام نہ کرنا جس سے بے حیائی ٹپکتی ہو۔ یہ تمام رسولوں کی سنت ہے کہ بندہ جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، حد کے اندر لباس میں بھی حیا ہو۔ اب یہ حیا والا لباس تو نہیں ہے جو آج کل ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پہنے پھرتی ہیں کہ جسم ننگا ہے اور لباس بھی ہے، یہ بے حیائی ہے نا۔ ایسی بات کرنا جلسوں میں، مائک پر، مساجد میں، جس میں کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہو اور ناروا مذاق اڑایا جائے، یہ حیا کے خلاف ہے۔ حد کے اندر بات کرنی چاہیے، ایک حد ہے شرف انسانیت کی، اس کے اندر رہنا چاہیے۔ مسجد میں ہو، بازار میں ہو، دفتر میں ہو، گھر میں ہو، بیوی سے بات کریں، بچوں سے بات کریں۔ اب بیوی سے بے تکلفی ہے، لیکن جب بات کریں تو ایک حد کے اندر رہنا چاہیے۔ تو میں تیرے باپ کی ایسی، تیری ماں کی، یہ حیا کے اندر، حد کے حیا سے باہر ہے نا۔ اسی طرح بیوی خامند کو تیرا یہ ہو گیا، تیرا وہ ہو گیا، تیرا باپ ایسا تھا، تیری ماں ایسی تھی، فرمایا یہ حد کے باہر بات ہے۔ تو اگر اس کی پابندی کی جائے تو کتنے بڑے فساد ختم ہو جاتے ہیں، گھروں سے، گلی محلوں سے، دفاتر بازاروں سے، ہمارے اپنی مجالس سے، کتنے فساد، کتنے جھگڑے صرف اس ایک بات سے ختم ہو جاتے ہیں جو ہماری فوش کلامی میں کہوں گا، جس بات میں حیا نہ وہ فوش ہی ہے، محض ہماری فوش کلامی کی وجہ سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا حیا کرنا بھی یہ تمام رسولوں کی سنت ہے، اور الختان ختنہ کرنا یہ سنت بھی فرمایا تمام رسولوں کی، کہ تمام مسلم امتوں میں ہر عہد میں ہر نبی کی امت مسلمان تھی اور وہ اسلام تھا۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کی کتاب پر ایمان، یہی اسلام تب بھی تھا، یہی اسلام اب بھی ہے۔ اب بھی اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی، ضروریات دین پر ایمان لانا ہی اسلام ہے۔ ان امتوں میں اس اسلام کے احکام جدا تھے، اس کے احکام وقت کے ساتھ احکام بدلتے ہیں، عقائد اس وقت بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں۔ تو فرمایا ختنہ کرنا، خوشبو لگانا، حیا کرنا، ختنہ کرنا اور خوشبو لگانا، یہ بھی تمام انبیاء کی سنت ہے۔ یہ لباس اچھا ہو اور جتنی ممکن ہو جو اسے دستیاب ہو تو کوشش کرے کہ خوشبو لگا کر رہے، اس کے قریب سے کوئی ایسی کراہت آمیز مہک نہیں آنی چاہیے۔ خوشبو لگائے گا تو اچھی ہوا اس کے پاس سے آئے گی۔ اور یہ تمام رسولوں کی سنت ہے۔ مسواک کرنا یہ بھی تمام رسولوں کی سنت ہے۔
اور نکاح کرنا یہ بھی تمام رسولوں کی سنت ہے۔ یہ بھی کوئی نیکی نہیں ہے کہ نکاح نہ کیا جائے لیکن گناہ کرتے رہو، گناہ نہ کیا جائے، نکاح کیا جائے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرقد من اللیل ولا النہار فلیستیقظ الا یتسبق قبل ان یتوضا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی آرام کرتے، رات کو سوتے یا دن کو آرام فرماتے، تو ہر حال میں اٹھ کر وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے تھے۔ رات کو اٹھے بیدار ہوئے، تہجد کے لیے وضو کیا تو مسواک کرتے تھے، فجر کو اٹھے نماز کے لیے وضو فرمایا تو مسواک کرتے تھے، بلکہ یہ حدیث گزر چکی کہ اگر اسی وضو سے نماز پڑھنا ہوتی پھر بھی مسواک ضرور کرتے تھے۔ اس کو احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجاک فلیاتنی سواک لیغسلہ فابدأ بہ فاستاسق ثم یغسلہ وادفع الیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہیں حضور مسواک فرماتے اور پھر مجھے دھونے کے لیے عطا کر دیتے کہ اب اس مسواک کو دھو کر صاف کر لیجیے۔ تو گویا مسواک کرنے کے بعد اسے دھو کر صاف کر کے رکھنا بھی سنت ہے۔ عموماً ہم یہ کرتے ہیں کہ مسواک کرنے کے بعد اسے سنبھال لیا، جیب میں ڈال لیا یا رکھ لیا، نہیں۔ حضور کی عادت مبارک تھی کہ جب مسواک کر لیتے تو اسے دھونے کے لیے مجھے عطا کر دیتے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے عطا کرتے دھونے کے لیے تو میں اس سے پہلے مسواک کرتی تھی۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہے، آپ کا لعاب مبارک اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، فرماتی ہے میں ایسی دھو نہیں دیتی تھی، میں پہلے خود مسواک کر لیتی تھی اور پھر میں اسے دھوتی تھی اور دھو کر آپ کو پیش کر دیتی تھی۔ جب آپ مسواک سے فارغ ہوتے تو دھونے کے لیے دیتے۔ تو آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے غایت محبت بھی تھی، اہلیہ محترمہ بھی تھیں، ام المومنین بھی تھیں، اور آپ کے ذاتی محبت کا بھی کمال ہے، بلکہ وقت وصال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسواک حضرت عائشہ ہی کو دی اور انہوں نے دندوں سے چبا کر اسے نرم کر کے حضور کو پیش کی، تو یہ سعادت انہیں نصیب تھی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا اچھی بات ہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے یہاں سے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مسواک سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسواک کر لیا کرتی تھیں۔ تو اہل اللہ کی، علماء حق کی، بزرگوں کی استعمال شدہ چیزوں سے برکت حاصل کرنا اچھی بات ہے۔ رواہ ابو داؤد، یہ حدیث ابو داؤد میں بیان کی گئی ہے۔ وعن ابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رانی فی المنام السواک بالسواک فجعلنی رجلان احدہما اکبر من الآخر فناولت السواک اصغر منها فقیل یہ آگے آپ نے یہ چھوڑ دیا اور اس کے الفاظ آگے نہیں۔ قیل لیا کبر فدفعته الى الاکبر منہما۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، تو میرے پاس دو آدمی آ گئے۔ یہ آپ اپنا
خواب بیان فرما رہے ہیں کہ میں خواب میں مسواک کر رہا ہوں، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو خواب میں نے دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آگے، ایک بڑا تھا دوسرا چھوٹا، تو میں نے فارغ ہو کر وہ چھوٹے کو مسواک اپنی شفقت سے، یہ چھوٹا ہے اس پر زیادہ شفقت ہونی چاہیے، اسے مسواک دینا چاہا، تو مجھے فرمایا گیا کہ بڑے سے شروع کریں، تو میں نے وہ مسواک خواب ہی میں اس بڑے کو عطا کر دی۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں تعلیم فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی تبرک، کوئی چیز اچھی، کوئی بزرگوں کی نشانی یا کوئی مسنون یا کوئی تحفہ دینا ہو تو اس میں درجات کا لحاظ رکھنا چاہیے، بڑے سے شروع کرنا چاہیے، بڑا زیادہ مستحق ہے، اس سے چھوٹا پھر بعد میں، اس سے چھوٹا بعد۔ تو یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ آپ کوئی تحفہ دیتے ہیں یا کوئی نعمت تقسیم کرتے ہیں، ورنہ تو شفقت کا مستحق چھوٹا ہوتا ہے، لیکن فرمایا یہاں شفقت کی بات نہیں، یہاں اعزاز کی بات ہے۔ تو جب اعزاز کی بات ہوگی تو وہ بڑے سے شروع ہوگی، بڑے کو پہلے دیں پھر چھوٹے کو بعد میں دیں۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جانی الجبریل علیہ السلام قط الا امرنی بالسواک لقد خشیت ان افی مقدم فی رواہ احمد و مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل جب کبھی آتے تو مسواک کرنے کا حکم الہی مجھے پہنچاتے، جب بھی آتے جو بھی اور بات ہوتی اس کے ساتھ یہ حکم ضرور ہوتا، تو فرماتے کہ میں تو اس بات سے ڈر گیا کتنا مسواک کر 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 کے میں اپنا منہ زخمی کر لوں گا، جبڑے اڑا دوں گا، اتنی تاکید مجھے کی گئی کہ جب بھی جبرائیل امین حاضر ہوتے کوئی حکم الہی لے کر تو یہ پیغام اللہ کی طرف سے ضرور دیتے کہ مسواک کیا کریں۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اکثرت علیکم فی السواک، رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا یقیناً بہت بیان کیا ہے میں تم سے مسواک کے بارے میں، یعنی بہت زیادہ تمہیں تاکید کر چکا ہوں، بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مسواک کو اپنی عادت بنا لو، مسواک ضرور کیا کرو، ضرور کیا کرو، ضرور کیا کرو۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستن عنده رجلان احدهما اکبر من الآخر فوحى الیہ فی فضل السواک ان کبر آت سواک اکبرہما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے اور آپ کے پاس دو آدمی تھے، ان دونوں میں ایک بڑا تھا، دوسرے سے آپ کو وحی کی گئی کہ مسواک کی فضیلت میں بڑے کو مقدم کریں، تو مسواک بڑے کو عطا کی گئی۔ وہی خواب والی بات ہے، آپ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جب کوئی چیز عزت کے لیے، تکریم کے لیے، احترام کے لیے تقسیم کی جائے گی تو وہ بڑے سے شروع ہوگی، وہ عطا کے لیے کی جائے گی تو وہ غریب سے، مسکین سے، چھوٹے سے شروع ہوگی، چونکہ بڑا اس کا یا امیر اس کا محتاج نہیں ہے، غریب زیادہ محتاج ہے۔ لیکن جب احترام کے لیے دی جائے گی تو وہ بڑا اس کا زیادہ مستحق ہے اور چھوٹے کی باری بعد میں آئے گی۔ وعنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها 70 ضعفا۔ اسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نماز میں مسواک کی گئی ہو اس نماز سے جس کے وضو میں مسواک نہ کی گئی ہو درجات میں 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ جس کے
نماز کے وضو میں آپ نے مسواک کر لی اور ایک وضو کی اور مسواک نہیں کی تو وضو تو ہو گیا، لیکن جس وضو سے جو نماز آپ پڑھیں گے تو مسواک والے وضو والی نماز اس سے 70 درجے زیادہ ثواب پائے گی۔ اور یقینی 70 نہیں ہے، چونکہ عربی محاورے کے مطابق 70 بہت کثرت کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ بہت زیادہ، جیسے ہمارے ہاں اردو میں رواج ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ اس سے ہزاروں گنا بڑا ہے، ہم نے کو گنا ہوا ہوتا ہے کہ کتنے ہزار بڑا ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ حضور نے فرمایا تو 70 گنا ہی ہو، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ بہت زیادہ ثواب پائے گا۔ یہ بہقی نے شعب الایمان میں بیان فرمائی ہے۔ عن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن زید بن خالد الجہنی وعن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ الجہنی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لولا ان اشق علی امتی لامرتم بسواک عند کل صلاۃ وَلَأَخَّرْتُ الصَّلَاةَ الْعِشَاءَ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَىٰ أُذُنِهِ موضع الكلم من الأذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه رواه الترمذي وأبو داود إلا أنه لم يذكر اخرت صلاۃ العشاء الی ثلث اللیل وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ زید بن خالد جہنی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ اگر یہ بات نہ ہو کہ امت کو بہت مشقت پڑ جائے گی تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ یعنی وضو میں تو اکثر کی جاتی ہے، تو بعض اوقات بندہ باوضو ہے تو نماز کا وقت ہو گیا اسی سے نماز پڑھے، فرمایا اس میں بھی میں حکم دیتا کہ وضو ہے تو نماز کے لیے مسواک ضرور کرے، لیکن حکم اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میری امت پر یہ مشکل پڑ جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کرے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسندیدہ بات ہے۔ تو اور دوسرا، عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دے دیتا، یعنی ان لوگوں کے لیے جو پہلے پیر نہیں سوتے، جنہیں کام کاج ہوتا ہے، مصروفیات ہوتی ہیں، تو میں حکم دیتا کہ تم عشاء کو مؤخر کر دو، جب فارغ ہو جاؤ تو نماز ادا کرنے کے بعد سو جاؤ، پھر تمہاری یہ اس دن کی آخری حاضری ہے بارگاہ ربوبیت میں، وہاں سے فارغ ہو کر پھر سو جاؤ، اگلی نماز کا خیال رکھو کہ جب بیدار ہوں گا تو پھر پہلے حاضری بارگاہ الوہیت میں دوں گا، پھر دنیا کے کام کروں گا۔ تو عشاء سے فارغ ہو کر پھر دنیا کے کاموں میں نہ لگ جاؤ، اور یہ اچھا طریقہ ہے، آج بھی اپنایا جائے تو حضور کے ہاں پسندیدہ ہے، اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے۔ اب جب رواج ہی الٹ ہو گیا، لوگ 1:30 2 بجے 2:30 بجے سوتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ عشاء کی نماز آخر میں ادا کریں، یا کم از کم سونے سے پہلے تہجد ہی پڑھ لیں، آخری کام تو نماز ہو۔ تہجد میں ثواب زیادہ ہے کہ سو کر اٹھ کر پڑھا جائے، لیکن عشاء کے بعد یہ نفل ہو جاتے ہیں، خواہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لو تو بھی تہجد کے نفل ادا ہو جاتے ہیں۔ ثواب زیادہ اس میں ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جائے اور سو کر اٹھ کر پھر نوافل پڑھے تو زیادہ ثواب ہے۔ لیکن جہاں تک نوافل ادا کرنے کا، تو بعض لوگ کیسے ہیں جو سو جاتے ہیں تو کہتے ہیں شہری کو اٹھ نہیں سکتا، تھکا ہوا ہوتا ہوں، دن بھر کا مزدوری ہوتی ہے، تو وہ عشاء کے بعد تہجد پڑھ کے سو جائیں۔ پھر یا جو لوگ 1:30 2 بجے تک دکانوں پر یا کاروبار میں لگے رہتے ہیں، اگر عشاء پڑھ بھی لی ہے تو کم از کم سونے سے پہلے تہجد تو پڑھ لو۔ حضور کی عادت مبارک 8 رکعت کی تھی، کم از کم 4 رکعت پڑھنی چاہیے، تو 4 رکعت تو پڑھ لو، 8 نہیں پڑھ سکتے، فرصت یا نیند آ گئی ہے تو
سونے سے تو آخری بارگاہ الوہیت کی حاضری ہو جائے، اس کے بعد کوئی کام نہ ہو، پھر بندہ سو جائے۔ تو اس کے بعد حضرت زید بن خالد جب بھی نماز کے لیے مسجد آتے تو ان کی مسواک یہاں کان پہ ہوتی، جہاں کاتب اپنا قلم رکھا کرتے ہیں، جیسے کاتب کے یہاں قلم ہوتا ہے، ان کے کان پہ مسواک ہوتی تھی، اور مسواک کیے بغیر نماز میں شامل نہیں ہوتے تھے، مسواک کر کے پھر اسے کان ہی میں لگا لیتے تھے۔ یہ ترمذی نے، ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد نے یہ روایت نہیں کی کہ میں عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا، اور ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا باب شروع ہوتا ہے باب سنن الوضو، وضو کی سنتوں کا بیان کہ وضو میں کیا کیا سنت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الآناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نیند سے بیدار ہوتے ہو تو جب تک ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو کر صاف نہ کر لو تو کسی برتن میں نہ ڈالو، کہ سوتے وقت کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ تمہارا ہاتھ جسم کے کس کس حصے کو لگا، کہاں پڑا رہا تمہیں یاد نہیں۔ تو صحرائے عرب میں ایک تو سادہ غذا ہوتی تھی، بہت تھوڑی ملتی تھی، لوگ زیادہ فربانی لاغر ہوتے تھے، گرمی بہت ہوتی تھی، سو جاتے تو پسینے بڑے آتے تھے، تو ہاتھ کوئی جسم کہیں کھجا لیا یا کہیں سطر پر لگ گیا تو پسینہ ساتھ لگ گیا، تو فرماتے تھے احتیاط کرنی چاہیے، تمہیں کیا پتہ سوتے میں ہاتھ کہاں لگ گیا، تو اٹھ کر کسی برتن میں ہاتھ نہ ڈالو، پہلے ہاتھ کو دھو کر صاف کر لو تو پھر برتن میں ڈالو۔ وانو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ احدكم من منامه فليتوضا فليستنصر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خشومه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب تم نیند سے بیدار ہوتے ہو تو وضو کر لو۔ بہت اچھی بات ہے کہ اٹھ کر وضو کر لو، فجر کو اٹھ کے نماز ادا کرنی ہے، پہلا کام وضو کا کرو، اور اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑو۔ یہ نہیں پانی ڈالنا تو الگ بات ہے نا، اسے جھاڑ کر صاف بھی کرو، مختلف مادے سوتے میں اس میں جمع ہو جاتے ہیں، تو فرمایا وہ تو شیطان رات وہیں گزارتا ہے، یعنی جہاں بھی غلاظت ہو جاتی ہے، جو بیت الخلاء ہیں، پیشاب پاخانے کی جگہ ہیں، یا جو جگہ بھی گندی، جسم کا جو حصہ گندا ہوتا ہے، تو شیطان کو جسم میں داخلے کے لیے وہی دروازہ ملتا ہے۔ تو ناک میں پانی تو ڈالنا ہی ڈالنا ہے، اسے اچھی طرح جھاڑ کے صاف کر لو اور اس میں پھر پانی ڈالو۔ وضو کے ساتھ اس کی خاص تاکید فرمائی، مسواک کی، منہ بھی اچھی طرح صاف کیا جائے اور ناک کو اچھی طرح جھاڑ کر صاف کر کے پھر اس میں پانی ڈالا جائے۔ وقیل عبداللہ بن زید بن عاصم کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا فدعا بوضوء فرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر بدا مقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى كفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه رواه مالك۔ والنسائی بل ابی داؤد ونحوہ وذکر صاحب الجامع فی المتفق علیہ
وقیل عبد زید بن عاصم توضا لنا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی آگے لمبی ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن زید بن عاصم سے عرض کی گئی کہ ہمیں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے۔ انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے 2 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور ناک جھاڑی 3 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ منہ صاف کیا، کلی کی دانت صاف کیے، پھر ناک صاف کی 3 دفعہ پانی اس میں، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک 2 بار دھوئے، پھر دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا کہ پورے اس کو پیچھے تک لے کے اور پھر واپس آگے تک لے آئے۔ یعنی اپنے اگلی جانب سے یہاں سے شروع کیا اور گدی تک لے گئے اور پھر واپس اسے آگے تک لے کے آئے، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ روایت کیا اس کو مالک، نسائی اور ابو داؤد نے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم سے عرض کی گئی کہ آپ نے حضور کو وضو کرتے دیکھا ہے، آپ شاہد ہیں، تو ہمیں وضو کر کے دکھائیے۔ انہوں نے پانی منگوایا اور لوگوں کے سامنے وضو کیا، اپنے ہاتھ 2 دفعہ دھوئے، اسی طرح منہ صاف کیا، کلی کی ناک میں ڈالا، ناک صاف کی، 3 مرتبہ چہرہ دھویا، 2 مرتبہ بازو کونیوں تک دھوئے، سر کا مسح کیا، پیچھے تک ہاتھ لے گئے، واپس لے آئے اور پھر پاؤں دھوئے۔ تو اس میں علماء نے جو بات تحقیق سے تمام احادیث کو جمع کر کے کون سی حدیث پہلے ہے، کون سی بعد میں ہے، کون سی منسوخ ہو گئی، کون سی باقی ہے، کون حکم کب تھا، یہ بڑا لمبا، یہ صرف مجتہدین ہی کر سکتے ہیں، حافظان حدیث ہوتے ہیں، قرآن کریم کے احکام سے واقف و آگاہ، تفسیر، شان نزول، معانی، مفاہیم، زیر زبر سب جانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی آزاد ہو لیے جائیں تو فرض ادا ہو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے۔ دوسری دفعہ دھو لیے جائیں تو یہ سنت ہے اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے کہ 2 دفعہ دھو لیں۔ 3 دفعہ دھوئے جائیں تو نفل ہو جاتا ہے، مزید اس پر ثواب ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور نے 1 بار بھی دھوئے ہیں، 2 بار بھی دھوئے ہیں اور 3 بار بھی دھوئے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ثابت ہیں۔ اگر کوئی کسی جلدی میں، مصیبت میں، باہر لڑائی لگی ہوئی ہے، ایک مجاہد ہے، اس نے وہ تو ایک بار بھی دھو لے، خیر ہے، فرض تو ادا ہو گیا۔ مسافر ہے، جا رہا ہے، اتنی فرصت نہیں، 2 بار دھو لیا، ٹھیک ہے۔ آرام سے مسجد میں بیٹھا ہے، فرصت ہے تو 3 بار کیوں نہ دھوئے، مکمل کرے اپنا جتنا اجر مل سکتا ہے۔ ہمیں دنیا کے معاملے میں تو کہا جائے کہ یار یہ کام 2 منٹ کرو گے تو 50 روپے ملیں گے، 4 کرو گے تو 100 ہو جائیں گے، 6 تو کرو گے تو 1000 مل جائے گا۔ کوئی ہے جو 4 منٹ پہ چھوڑ دے؟ سارے 6 ہی کر کے چھوڑیں گے کہ کیا ضرورت ہے 1000 چھوڑنے۔ تو آخرت کے لیے بھی یہی سوچنا چاہیے کہ جس میں زیادہ درجہ، زیادہ ثواب ہے، توفیق ہو، فرصت ہو، اللہ صحت دے، عافیت دے، تو پورا کیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ نفل پہ قائم ہو جاتے ہیں تو یہ 3 قلعے ہیں، فرض، سنت اور نفل، تو لڑائی باہر کے قلعے پہ چلی جاتی ہے۔ شیطان آپ سے نفل چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، آپ اپنے نفل پہ قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنت اور فرض 2 قلعے محفوظ ہیں آپ کے، اگر نفل چھوڑ دیں تو لڑائی سنتوں پہ آ جاتی ہے۔ پہلی دیوار قلعے کی آپ نے گرا دی، دشمن کے حوالے کر دی، تو پھر لڑائی سنت پہ آ گئی، دوسری دیوار پہ۔ سنت میں بھی آپ نے چھوڑنا شروع کر دیا کہ صرف فرض ادا کرنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے، آپ سے ظہر کے
نفل بھی چھوڑ دیں، سنتیں بھی چھوڑ دیں، 4 فرض پڑھ لیں، آپ کی ظہر ادا ہو گئی۔ لیکن جو سنتوں کا ثواب تھا، جو نفلوں پر انعام تھا، وہ تو ضائع ہو گیا۔ اور لڑائی فرض پر آ گئی، آپ نے دوسری دیوار جو قلعے کی تھی وہ بھی شیطان کو سرنڈر کر دی، تو تیسری پر آپ کب تک لڑیں گے؟ جو 2 حصے قلعہ فتح کر چکا ہے وہ دشمن تمہیں تیسرے حصے پر کب تک رہنے دے گا؟ آخر فضل بھی سرنڈر کر جاؤ گے، فرض بھی رہ جائیں۔ تو لہذا یہ جنگ نفل تک رہے تو اچھی بات ہے۔ جہاں تک سر کے مسے کا تعلق ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 4 سر کا مسا کافی ہے۔ سارا کرے، یہاں سے یہ انگلیاں یہاں سے پیچھے تک لے جائے اور ہتھیلی اس طرح یہاں سے یہ انگلیاں بچا کے رکھے، یہ انگلیاں مسا کر کے پیچھے تک ہتھیلی سے سائیڈوں کا کر لے اور ان انگلیوں سے کانوں کا مسا کر لے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کم از کم 4 سر کا مسا ضرور کرے، کسی جلدی میں بھی ہو، فوراً کرنا چاہتا ہے تو 4 سر کا مسا ضرور کرے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ نسائی اور ابی داؤد نے اسی طرح ذکر کی ہے، صاحب الجامع نے بھی ذکر کی ہے، متفق علیہ ہے۔ اور قیل لعبداللہ بن زید بن عاصم توضأ نعل وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بها نائن فأكفى منه على يديه فغسلها 3 ثم أدخل يده فاستخرج ماء فمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك 3 ثم أدخل يده فاستخرجهما فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى مرافقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ في رواية فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بما إلى فقاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه۔ وفي رواية فمضمض واستنشق واستنشر 3 ب3 غرفات من ماء۔ وفي أخرى فمضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك 3۔ وفي رواية البخاري فمسح رأسه فأقبل بما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين۔ وفي الأخرى فمضمض واستنشر 3 مرات من غرفة واحدة۔ یہ وہی حدیث آگے چل رہی ہے کہ یہ متفق علیہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم سے یہ عرض کیا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے ہمیں دکھائیے، تو انہوں نے پانی کا برتن منگایا، اس میں اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے۔ ہو سکتا ہے یہ دوسری دفعہ ہو، کسی اور مجلس میں ہو، پہلی مجلس میں تھا کہ انہیں 2 دفعہ دھویا، اس میں 3 دفعہ دھونے سے مراد یہ ہے کہ حضور نے کبھی 2 دفعہ بھی دھوئے اور 3 دفعہ دھونا بھی پسند فرمایا۔ تو یہاں انہوں نے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالا اور کلی کی 3 دفعہ، پھر پانی لیا اپنے ہاتھوں پر اور ناک میں صاف کی، ناک میں ڈالا 3 دفعہ، پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک 2 مرتبہ دھوئے، بازو کونیوں تک 2 مرتبہ، اس دفعہ بھی 2 مرتبہ دھوئے۔ پھر اپنا ہاتھ پانی میں داخل کیا اور نکالا تو سر کا مسح کیا کہ دونوں ہاتھ پیچھے تک لے گئے اور پھر آگے تک، اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہی تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آگے سے اپنے ہاتھ پیچھے کیا، پیچھے سے آگے طرف لائے، یعنی مسح شروع کیا سر کے اگلے حصے سے پیچھے تک لے گئے، اور پیچھے سے میں اس کی شرح بتا چکا ہوں طریقہ اس کا کیا ہے۔ اور ایک روایت میں کلی کی، ناک میں پانی دیا اور ناک جھاڑی 3 مرتبہ، یعنی ناک میں صرف پانی نہیں چڑھایا، 3 مرتبہ ناک صاف بھی کی اور پھر اس میں پانی بھی ڈالا۔ اور دوسری روایت میں کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے 3 دفعہ پانی ڈالا۔
اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ سر کا مسح کیا آگے سے لے کے دونوں ہاتھ پیچھے اور پیچھے آگے لائے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ کلی کی ناک جھاڑی 3 مرتبہ ایک چلو سے، یعنی ایک چلو بھر پانی لیا، اسے 3 بار کلی کر لیا، تھوڑا تھوڑا کر کے 3 بار ناک میں ڈال لیا۔ تو یہ دونوں واقعات ملتے ہیں کہ 3 چلو لے کر بھی ڈالے اور ایک بار ایک چلو سے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس طرح بھی کر لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے مختلف اوقات میں مختلف طرح سے کام کیے ہیں تاکہ جو جس طرح بھی کر لے وہ سنت کے مطابق ہو جائے اور اسے سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔